رمضان المبارک کی غیر معمولی حیثیت، اہمیت، اس کے فضائل، مناقب، اس کی عظمت، منزلت اور قدر، اس مناسبت سے چند باتیں آج کے اس جمعہ کے خطبے میں بیان کرنا مقصود ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے رمضان کی عظمت کو بیان کرنا، رمضان کے فضائل کو بیان کرنا، رمضان کی اہمیت کو بیان کرنا، اس کو اجاگر کرنا، لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرنا، بھولی بسری باتیں جو گزشتہ سال ہم نے سنی تھیں یا بیان کی تھی یا پڑھی تھیں یا جن کو یاد کیا تھا، ان کا دوبارہ نئے سرے سے تذکرہ کرنا، آپس میں مذاکرہ کرنا اور ان کو تر و تازہ کرنا، یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور علیہ السلام نے رمضان کی آمد سے پہلے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ایک عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جس میں آپ نے رمضان کی عظمت کو، اس کی فضیلت کو اور اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے رحمتیں اترتی ہیں، جو مغفرت اور بخشش کے اعلانات ہوتے ہیں، ان ساری چیزوں کو حضور علیہ السلام نے رمضان سے پہلے لوگوں کے سامنے بیان فرمایا، تاکہ جب ہمیں اس کی عظمت کا پتہ ہوگا، اس کے تقدس کا پتہ ہوگا، اس کے فضائل اور مناقب وہ ہم نے پہلے سے سنے ہوئے ہوں گے اور یاد کیے ہوئے ہوں گے، تو جب رمضان کا چاند نظر آئے گا، یہ مہینہ شروع ہوگا، پھر ہم صحیح طور پر، صحیح معنی میں اس رمضان کی قدر بھی کر سکیں گے، اس کا احترام بھی کر سکیں گے اور صحیح طور پر ہم اس کی نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھا سکیں گے۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان سے 2 مہینے پہلے جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا، رجب کا چاند دیکھتے، تو اسی وقت حضور علیہ السلام ایک دعا کیا کرتے تھے جس میں رمضان کا ذکر ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ 2 مہینوں کے بعد شروع ہوگا، ابھی 2 مہینے پڑے ہیں، اور 2 مہینوں میں کیا ہونے والا ہے، کیا نہیں ہونے والا، اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے اس کی غیر معمولی اہمیت اور فضیلت کی وجہ سے 2 مہینے پہلے جو ہے وہ دعا کا اہتمام کیا، اور وہ دعا کیا تھی؟ حدیث پاک میں ہے، حضور علیہ السلام نے رجب کا چاند دیکھ کے دعا مانگی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، اللہ ہمارے رجب کے مہینے میں بھی برکت دے، ہمارے شعبان کے مہینے میں بھی برکت دے، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، ہماری زندگی اتنی طویل کر دے، ہماری زندگی اتنی لمبی کر دے کہ ہم رمضان کے مہینے کو پا لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عظمتوں والا مہینہ ہے، جب ہم رمضان کے مہینے کو پائیں گے تو اس کی رحمتوں سے فائدہ اٹھا سکیں گے، جب رمضان کے مہینے کو پائیں گے تو اس کے اندر جو اللہ کی طرف سے بخشش اور مغفرت کے فیصلے ہو رہے ہیں، ہم ان سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ اس لیے 2 مہینے پہلے حضور علیہ السلام نے دعا مانگی ہے رمضان تک کو پانے کے لیے اور رمضان تک پہنچنے کے لیے۔ علماء نے لکھا ہے اس دعا کی روشنی میں امت مسلمہ کے لیے مسنون اور مستحب عمل یہ ہے کہ رمضان کی آمد سے پہلے، رمضان شروع ہونے سے پہلے
2 مہینے پہلے دعاؤں کا اہتمام شروع کر دے. رجب کے مہینے میں بھی دعائیں مانگے, شعبان کے مہینے میں بھی دعائیں مانگے. اور اب تو صرف 4-5 دن باقی رہ گئے ہیں, زیادہ دن باقی نہیں رہ گئے, لیکن جو ایام باقی ہیں ان ایام میں دعا کا اہتمام کریں. اور وہ دعا کون سی مانگنی ہے؟ یاد رکھیں, دعائیں جو ہیں اس کے بارے میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ دعا کی قبولیت کبھی کبھی وقت کے اعتبار سے ہوتی ہے, کبھی مقام اور جگہ کے اعتبار سے ہوتی ہے, اور کبھی مانگنے والی شخصیت کے اعتبار سے ہوتی ہے. اللہ دعائیں قبول کرتے ہیں, لیکن کچھ اوقات مخصوص ہیں ان میں دعائیں کی جائیں تو زیادہ قبول ہوتی ہیں. نمازوں کے بعد, جمعے کے بعد, اذان اور اقامت کے درمیان مخصوص اوقات ہیں. رات کے آخری پہر میں, بارش کے برستے وقت, مورخ کے اذان دیتے وقت, یہ اوقات کچھ بتائے گئے ہیں کہ ان اوقات میں دعائیں مانگی جائیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. کچھ مقامات ہیں کہ جن مقامات پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. مسجد میں دعا قبول ہوتی ہے, بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دعا قبول ہوتی ہے, حتیم کعبہ میں دعا قبول ہوتی ہے, میزاب رحمت کے نیچے دعا قبول ہوتی ہے, حجر اسود کا بوسہ لیتے ہوئے دعا قبول ہوتی ہے, مقام ابراہیم پر دعا قبول ہوتی ہے, صفا پہاڑی پہ دعا قبول ہوتی ہے, مروہ پہاڑی پہ دعا قبول ہوتی ہے. جس طرح کچھ اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, اسی طرح کچھ مقامات بھی ایسے ہیں کہ ان مقامات پر دعائیں کی جائیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. مقدس مقامات, مقبول اوقات, مقدس مقامات. اور تیسرے نمبر پر کچھ عظیم شخصیات ہوتی ہیں اللہ جن کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. اور وہ کون سی ہیں؟ نیک آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے, ولی کی دعا قبول ہوتی ہے, نبی کی دعا قبول ہوتی ہے, استاد کی دعا اپنے شاگردوں کے حق میں قبول ہوتی ہے, پیر کی دعا اپنے مرید کے حق میں قبول ہوتی ہے, والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے, غائب کے لیے کی ہوئی دعا اس کے حق میں جلدی قبول ہوتی ہے. تو کچھ شخصیات کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. تو رمضان سے پہلے اگر انسان کو موقع ملے مقبول اوقات میں دعا مانگنے کا, مقدس مقامات پر دعا مانگنے کا, عظیم شخصیات سے دعائیں کروانے اور دعائیں لینے کا موقع ملے, تو رمضان سے پہلے علماء نے لکھا ہے کہ 4 قسم کی دعائیں ضرور کروا لینی چاہیے. یہ 4 دعاؤں کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے. خود مانگ رہے ہیں تب بھی, کسی سے دعا کروا رہے ہیں تب بھی 4 قسم کی دعائیں کروا لو, اللہ رمضان کی عظمتیں عطا فرما دیں گے, رمضان کی برکتیں عطا فرما دیں گے. ہمیں رمضان کی عظمتوں اور برکتوں سے فائدہ حاصل کرنے کا موقع مل جائے گا اگر ہم نے 4 دعائیں قبول کروا لی اور وہ اللہ نے ان کو ہمارے حق میں قبول کر لیا. تو کیا دعا کرنی چاہیے رمضان سے پہلے؟ یا اللہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, چند دن باقی ہیں, ارحم الراحمین ہمارے اوپر پہلا رحم یہ فرما ہمیں صحت عطا فرما, ہمیں بیماری سے نجات عطا فرما, صحت سلامتی عطا فرما. یہ دعا مانگنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر صحت ہوگی, بیماری سے نجات ہوگی تو ہم صحیح طور پر رمضان سے فائدہ اٹھا سکیں گے. ورنہ بیمار آدمی تو کئی قسم کی مجبوریوں میں ہوتا ہے, لاچاریوں میں ہوتا ہے. وہ کہے گا کہ میں بیمار ہوں, میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں, لیکن بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکے گا. رمضان تو آیا لیکن صحت نہ ہونے کی وجہ سے فائدہ نہیں اٹھا سکا. بیمار آدمی رات کو تراویح کا قیام نہیں کر سکتا, بیمار آدمی زیادہ دیر تک کھڑا نہیں ہو سکتا, بیمار آدمی زیادہ دیر بیٹھ کے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا. بہت ساری چیزیں ہیں جن سے انسان محروم ہو جاتا ہے بیماری کی وجہ سے. آدمی صحت مند ہو, تندرست ہو, کسی قسم کی بیماری نہیں ہے, وہ روزہ بھی رکھ سکتا ہے, وہ تراویح بھی پڑھ سکتا ہے, وہ قرآن بھی پڑھ سکتا ہے, وہ ذکر اذکار بھی کر سکتا ہے. سارا دن اس کا عبادت میں گزر جائے, ساری رات اس کی عبادت میں گزر جائے, اسے کوئی پرواہ نہیں. لیکن اللہ نہ کرے
اگر کوئی رمضان کے مہینے میں بیمار ہو گیا، ہسپتال میں پڑا ہوا ہے، روزہ رکھنا چاہتا ہے لیکن سحری کا انتظام نہیں ہے، روزہ رکھنا چاہتا ہے لیکن افطاری کا انتظام نہیں ہے، روزہ رکھنا چاہتا ہے، جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ صبح سے شام تک بھوکا رہ سکے، بیمار ہو کے ہسپتال کے بیڈ پہ پڑا ہوا ہے، رات کو تراویح پڑھنا چاہتا ہے لیکن نہیں پڑھ سکتا، تو ہزار قسم کی مجبوریاں انسان کو آ جاتی ہیں کہ رمضان تو ہوگا لیکن اگر صحت نہیں ہو تو رمضان کی عظمت سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے جو دعا مانگی وَبَلِّغْنَا إِلَىٰ رمضان، کہ یا اللہ ہماری زندگی میں برکت دے اور ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کر دے، تو رمضان کا مہینہ ملے، لیکن اللہ سے یہ دعا کرے کہ یا اللہ صحت اور تندرستی کے ساتھ ہمیں رمضان کا مہینہ ملے تاکہ ہم صحیح طور پر اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو پہلی دعا جس کا اہتمام ان 4-5 دنوں میں کثرت کے ساتھ ہم کریں، ہر دعا ہر نماز کے بعد کریں، ہر مقدس مقام پہ کریں، ہر گھڑی میں کریں، اور اگر کسی سے دعا کروا رہی ہیں تو اس سے بھی یہ دعا کروائیں کہ رمضان آ رہا ہے، اللہ صحت دے، میں نے روزے رکھنے ہیں، رمضان آ رہا ہے، دعا کرو اللہ صحت دے، میں نے تراویح پڑھنی ہے، رمضان آ رہا ہے، دعا کرو میں نے اتنی قرآن کی تلاوت کرنی ہے، میری صحت باہر رہنی چاہیے۔ صحت ہوگی تو ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکو گے، ورنہ نہیں۔ دوسری چیز، صحت کے ساتھ ساتھ اللہ سے عافیت مانگے کہ یا اللہ یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہمیں رمضان کے مہینے میں عافیت عطا فرما، کیونکہ اگر عافیت ہوگی تو رمضان سے فائدہ اٹھا سکیں گے، اور اگر عافیت نہیں ہے تو پھر رمضان سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ عافیت کا کیا مطلب؟ کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں، کسی جھنجھٹ کے اندر ہم مبتلا نہ ہو جائیں، یہ نہ ہو رمضان کا مہینہ آئے اور ہم جیل کی کال کوٹڑی میں پڑے ہوں، قید خانے میں پڑے ہوں، حوالات اور تھانے میں بند ہوں، رمضان کا مہینہ آئے ہمارے تھانے کچہریوں کے چکر لگ رہے ہوں۔ اگر عافیت نہیں ہوگی تو پھر ہم رمضان سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ اب جو لوگ جیلوں میں پڑے ہیں ان سے آپ پوچھ کے دیکھ لیں، دل چاہے گا کہ روزہ رکھیں، لیکن سحری کا چونکہ صحیح انتظام نہیں ہے تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، افطاری پہنچانے والا نہیں ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، سزا میں ہے، مشقت میں ہے، تکلیف میں ہے، وہ کہیں گے ہمارے اوپر تو عافیت نہیں ہے، ہم کیسے روزہ رکھیں۔ قرآن سنانے والا نہیں ہے، نماز با جماعت کا اہتمام نہیں ہے، تراویح تو دور کی بات ہے، فرض نماز بھی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، ایسے حالات انسان کے اوپر آ جاتے ہیں۔ اگر عافیت ہوگی، صحت بھی قائم ہے، عافیت بھی ہے، کسی پریشانی میں نہیں ہے، کسی مقدمے میں نہیں ہے، کسی تکلیف میں نہیں ہے، تو اس کو روزہ رکھنے میں بھی آسانی ہے، تراویح پڑھنے میں بھی آسانی ہے، باقی معاملات میں بھی اس کو آسانی رہے۔ جو لوگ عافیت کے ساتھ نہیں ہیں وہ رمضان کا پورا احترام بھی نہیں کر سکتے اور رمضان کی برکتوں سے پورا فائدہ مند بھی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے رمضان سے پہلے اللہ سے صحت بھی مانگے اور عافیت بھی مانگے، یا اللہ کسی قسم کی پریشانی نہ آئے، یہ ہماری زندگی کا رمضان آ رہا ہے۔ اور رمضان کا مہینہ جو ہوتا ہے یہ ہر انسان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی آخری رمضان ضرور بنتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی زندگیوں کا پچھلا رمضان آخری رمضان تھا، اور ہمیں نہیں پتا کہ اب ہم بھی یہ اس رمضان کو پا سکیں گے یا نہیں پا سکیں گے، ہم میں سے سارے موجود ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ہمیں نہیں پتا، لیکن دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں صحت دے، عافیت دے، ہم رمضان کو پائیں اور رمضان کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکیں، عافیت مانگیں۔ تیسری چیز فرمایا رمضان سے پہلے جو اللہ سے دعائیں کرنی ہیں، جو اللہ سے مانگنا ہے، ان میں ایک یہ ہے کہ رمضان سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے ایمان کی سلامتی مانگتے رہیں، یا اللہ صحت بھی دے، عافیت بھی دے، اور ساتھ ساتھ ایمان کی سلامتی بھی دے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا میری امت پر ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صبح کو مومن ہوں گے، شام کو کافر ہو جائیں گے، ایسے فتنے آئیں گے، ایسے حالات آئیں گے، ایسی آزمائشیں آئیں گی، صبح مومن ہے شام ہونے سے پہلے کافر ہو جائیں گے، شام کو مومن ہے صبح ہونے سے پہلے کافر ہو جائیں گے، پتہ نہیں ہے ہمارے ساتھ کیا حالات آنے والے ہیں، ہم کس قسم کے فتنوں کا شکار ہونے والے ہیں، پتہ نہیں ایمان کی سلامتی رہتی بھی ہے یا نہیں رہتی۔ اس لیے اپنے ایمان پر اترائیں نہیں، بلکہ اللہ سے عاجزی کے ساتھ دعا مانگتے رہیں، یا اللہ ایمان کی سلامتی عطا فرما۔
یہ وہ دور ہے جو فتنوں کا دور ہے، جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے نشاندہی فرمائی تھی کہ لوگ صبح کو مومن ہوں گے، شام ہونے سے پہلے کافر ہو جائیں گے۔ آج ہم دیکھ لیں ہماری طرف کفر کے اور فتنوں کے ایسے طوفان اور سیلاب آئے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ قرآن کا انکار کرتے ہیں، کوئی حدیث کا انکار کر رہا ہے، کوئی فقہ کا انکار کر رہا ہے، کوئی صحابہ کا انکار کر رہا ہے، کوئی اہل بیت کا انکار کر رہا ہے، کوئی فقہاء کی عظمت کا انکار کر رہا ہے، کوئی معجزات کا انکار کر رہا ہے، کوئی آخرت کے حالات کا انکار کر رہا ہے، کوئی قبر کی زندگی کا انکار کر رہا ہے۔ کسی نے کسی چیز کو جھٹلا دیا، کسی نے کسی چیز کو۔ اگر ہم تحقیق کریں تو ہزاروں قسم کے فتنے اس وقت دنیا میں موجود ہیں جو انسان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی دے، کیونکہ یہ رمضان جو ہے یہ مومنوں کے حق میں بہتر ہے۔ کافروں کے لیے یہ کوئی انعام کا پیغام لے کے نہیں آتا، ان کے لیے یہ کوئی رحمت بن کے نہیں آتا ہے، ان کے لیے کوئی مغفرت اور بخشش بن کے نہیں آتا ہے۔ اس کا فائدہ اگر ہوتا ہے تو اہل ایمان کو ہوتا ہے، مومنین کو ہوتا ہے، کافروں کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر ہم مومن رہیں گے تب تو ہم رمضان کی عظمتوں سے فائدہ اٹھا سکیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایمان سلب ہو گیا تو پھر رمضان کی نعمتوں سے ہم کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ تو ایمان کی سلامتی مانگتے رہیں۔ اور چوتھی اور آخری چیز رمضان سے پہلے جو مانگنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان حیات اور زندگی مانگتا رہے، زندگی مانگتا رہے، کیونکہ رمضان آ رہا ہے، اس کا فائدہ زندوں کو ہونا ہے۔ زندہ رہیں گے تو نمازیں پڑھیں گے، زندہ رہیں گے تو روزے رکھیں گے، زندہ رہیں گے تو نماز تراویح پڑھیں گے، زندہ رہیں گے تو ہم ان چیزوں کا اہتمام کریں گے۔ اور اگر رمضان سے پہلے موت آ گئی، ہم قبر کے پتال میں اتر گئے، رمضان آتے رہیں جاتے رہیں، ہم رمضان کی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ وَبَلِّغْنَا إِلَىٰ رمضان، حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ اور آپ کی دعا اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اللہ سے جو ہم زندگی مانگے تو مال و دولت کمانے کے لیے نہیں، دنیا کمانے کے لیے نہیں، عہدہ حاصل کرنے کے لیے نہیں، دنیا کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے نہیں کہ یا اللہ ابھی میرا یہ کام رہتا ہے مجھے زندگی دے دے، نہیں، بلکہ رمضان کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ سے زندگی مانگے کہ یا اللہ رمضان آ رہا ہے، یہ ہماری قسمت میں دے دے، ہمیں زندہ سلامت رکھ، ہمیں زندگی دے، حیات دے، تاکہ ہم اس رمضان کو پائیں اور یہ رمضان ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے، یہ رمضان ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے رمضان سے پہلے جو دعا مانگی تو اس کے ضمن میں ہمیں اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ ہم بھی رمضان کی آمد سے پہلے دعا کا اہتمام کریں، اور یہ 4 دعائیں جو ہیں یہ تو اللہ سے ضرور مانگیں رمضان سے پہلے صحت بھی مانگے، عافیت بھی مانگے، ایمان کی سلامتی بھی مانگے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی حیات اور زندگی بھی مانگے کہ یا اللہ اتنی سی مہلت اور دے دے، جہاں اتنی لمبی زندگی دی ہے، سال ہر سال سے ہم جی رہے ہیں، اللہ اتنی سی مہلت اور دے دے کہ ہم رمضان کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔